मुल्क में सियासी कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम का कोयटा में जलसा 25 अक्टूबर को होगा, मगर उससे पहले कराची जलसे के बाद खड़ा होने वाला तनाज़ा अभी तक खत्म नहीं हो सका। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेजेस भी सामने आ चुकी हैं, जिससे बड़े अहम सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। अब वफाकी वज़रा कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेजेस में कहीं रेंजर्स नजर नहीं आ रही और ना ही होटल में मरियम नवाज के कमरे का दरवाजा तोड़ता हुआ कोई शख्स नजर आ रहा है। जबकि दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ मुकदमे और पुलिस की आला क़यादत से बदसलूकी और तौहीन की तहकीकात के लिए वजारती कमेटी का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और दूसरी जानिब वफाकी वज़रा और उनमें से फैसल वावडा और दीगर वफाकी वज़ीर भी हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से लंदन से मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। अब ये तमाम अहम मामलात हैं, इन पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल साहब। सर वेलकम टू आवर शो, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो एक नैरेटिव पिछले कुछ दिनों से कराची जलसे के बाद बिल्ड हुआ था नून लीग और मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से कि जी पुलिस एहलकार नहीं थे, रेंजर्स एहलकार थे जिन्होंने कैप्टन सफदर को गिरफ्तार किया और इंतहाई बुरे तरीके से गिरफ्तार किया, जिसकी मजम्मत की जा रही थी। अब सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है, पुलिस की वर्दी है और कोई उन पर प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कोई वहाँ पर तशद्दुद नहीं हो रहा, उन्हें लेकर जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, जो कराची के अंदर वाक़या हुआ है उसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का कमरा ब्रेक इन किया गया और उन्हें वहाँ से गिरफ़्तार किया गया। ये सिंध की रवायात के ऊपर, सिंध की मेज़बानी के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है और हर शख्स जिसका ताल्लुक़ सूबा सिंध से है वो इस पर मुस्तरब है, चूँकि वो वहाँ पर मेहमान थी। और इसके अलावा एक ख़ातून होने के नाते उनकी जो प्राइवेसी है उसकी हुर्मत हमारा आइन भी तहफ़्फ़ुज़ देता है और हमारी रवायात भी हैं, सकाफ़ती भी हैं, मज़हबी भी हैं। तो एक तो ये ब्रीच ऑफ डिग्निटी एंड ब्रीच ऑफ प्राइवेसी जो की गई, ये बहुत अफसोसनाक अमल था वहाँ पे। दूसरा अमल जो है वो आईजी सिंध का अगवा का मसला है, जिसके बारे में पूरी तकरीबन सिंध की पुलिस ने एहतजाजन छुट्टी की दरख्वास्त दे दी थी। ये पाकिस्तान की तारीख का अनोखा वाक़या है। लिहाजा ये दोनों ऐसे वाक़यात हैं जिनके ऊपर मैं समझता हूँ कि शफाफ अंदाज में तहकीकात होनी चाहिए। और ये हुकूमत का जो एक फस्ताई रवैया है, एक फैशिस्ट अप्रोच है, ये उसकी अमाजी करता है। देखिए ना, सोशल मीडिया के ऊपर लतीफ़े अब चल रहे हैं कि एक खातून थाने में जाती है कि मेरा शौहर अगवा हो गया है, तो आगे से थानेदार कहता है बीबी हमारा आईजी अगवा हो गया, मैं तुम्हारा क्या करूं। तो लिहाजा अगर आप एक डिसिप्लिन्ड फोर्स के साथ ऐसा सलूक रवा रखेंगे तो आप बताइए कि जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस वाले डाकुओं का पीछा करते हैं, नाकों पे खड़े होते हैं, उन्हें आईजी जो एक डिसिप्लिन्ड फोर्स का सरबराह है कैसे तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। तो ये इसीलिए अपोजिशन ने इस वाक़े को एजिटेट किया है कि ये हमारे मुल्क में गवर्नेंस के हवाले से, हमारे मुल्क के इंतज़ामी ढांचे के हवाले से तबाही की अलामत है। सही है। तो एहसन साहब, जो दो एंगल्स आपने पॉइंट आउट किए हैं कि एक तो सफदर साहब की गिरफ्तारी और जिस तरीके से वो हुई गई, आप लोगों को उस पर भी एतराज़ है, और दूसरा ये कि आईजी जो हैं उनकी अबडक्शन कह लें या जो भी वर्ड यहाँ पर यूज़ हो रहा है उनके हवाले से। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि कभी तारीखों में कहीं हुआ है, किसी मुल्क में हुआ है कि आईजी को कोई उठा के ले जाए? वो तो मानते ही नहीं है, वो कह रहे हैं इंतज़ार करें, 5-6 दिनों में रिपोर्ट आने लगी है और सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो क्या रिपोर्ट मुतमईन कर पाएगी आप लोगों को? आप लोग मुतमईन हो जाएंगे जितनी भी रिपोर्टें या तहकीकाती रिपोर्टें आएंगी? हम तो इस पे रावी नहीं है, इस पे तो खुद जो सिंध पुलिस का रवैया है वो इसका रावी है ना। कभी पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि एन ब्लॉक किसी सूबे के अंदर तमाम सीनियर पुलिस अफसरों ने और बल्कि एसएचओस की हद तक भी दरखास्तें दे दी छुट्टी पे जाने की? इसका मतलब तो ये है ना कि कोई संगीन मामला तो हुआ है, कोई ऐसी बात तो हुई है कि जिससे पूरी पुलिस फोर्स जो है वो हिलकर रह गई है। तो लिहाजा हम उम्मीद रखते हैं कि इसकी शफाफ तहकीकात होंगी। अब अगर फवाद चौधरी साहब डिनाइल में जाके कहें जी पुलिस को कौन उठा सकता है, तो यही तो बात है कि पुलिस को उठा लिया गया है, और अगर उठाया गया इसीलिए पुलिस ने छुट्टी दरखास्त दी है और इतनी बड़ी तादाद में दरखास्त दी है कि पूरी की पूरी जो फोर्स है वही छुट्टी पे चली गई है। कभी ऐसा तो हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में। इकबाल साहब, यहाँ पर हुकूमती वज़रा की जानिब से ये बयानात भी सामने आए थे कि जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में, उन्हें मरियम नवाज का सिंध आना, कराची आना और इस तरह से एक बड़ी ऑडियंस लेना वो पसंद नहीं था पॉलिटिकली, उनकी जानिब से ये किया गया।
آپ کو یقین ہے کہ پیپلز پارٹی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس گرفتاری سے؟ کیونکہ ادھر ایک پوائنٹ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ سندھ کے پروسیکیوٹر نے مخالفت کی تھی صفدر صاحب کی بیل کی، تو وہ سندھ کا پروسیکیوٹر تو گورنمنٹ کے ماتحت ہوتا ہے۔ یہ ایک عقل میں آنے والی اس لیے بات نہیں ہے کہ اس تمام تر واقعے سے پیپلز پارٹی اور اس کی سندھ کی حکومت کی انتہائی امبیرسمنٹ ہوئی ہے۔ تو کوئی حکومت کیوں کر ایسا اقدام اٹھائے گی جس سے اس کو شرمندگی اٹھانی پڑے اور بعد میں معذرت کرنی پڑے نا؟ لہٰذا یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ تو حکومت وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی مثال ہے کہ یہ اپنی تعویلیں پیش کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اعتماد ان کو تسلیم نہیں کر رہے جو کچھ وہاں پر ہوا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، دیکھیے اصل بات کیا ہے کہ یہ دونوں واقعے بھی بہت سنگین ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ 2.25 سال اس حکومت کے ہونے کے بعد دیکھیے آج ہمیں جس بات پہ موضوع پہ گفتگو کرنی چاہیے ہر ٹاک شوز کے اندر، وہ اس غریب آدمی مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کی اذیت اور مصیبت ہے جس سے وہ بجلی گیس کے بل روزمرہ کا سودا خرید رہا ہے۔ یہ مہنگائی کا جو ایک اژدہا ہے، اس سے جس طرح ایک عام آدمی کی زندگی متاثر ہوئی ہے، یہ 22 کروڑ سٹوریز ہیں۔ ہر شخص کی آج ایک سٹوری ہے کہ وہ کس طرح اپنا اخراجات پورے کر رہا ہے، یا وہ مجبور ہے کہ جو اس کے پاس کوئی چیز پڑی ہے ریزرو وہ بیچے، یا وہ مجبور ہے کہ استعمال کی جائیں۔ اور بالکل ٹھیک ہے، لیکن احسن صاحب اب جو اگلا جلسہ ہونے جا رہا ہے کوئٹہ میں 25 تاریخ کو، اس کے حوالے سے سیکیورٹی الرٹس بھی جاری کیے گئے ہیں۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ دھرنے اور یہ جلسے تو ہمارے دور میں بھی ہوتے تھے، لیکن ان جلسوں میں کسی قسم کی اس قسم کا سیکیورٹی تھریٹ ہوتے ہوئے بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ اس لیے نہیں ہوا کہ گورنمنٹ پریونٹ کر لیتی تھی۔ تو اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان گورنمنٹ میں کیپیسٹی نہیں ہے، یا بلوچستان گورنمنٹ آپ لوگوں کو اس طرح سے پروٹیکشن دے گی نہیں؟ دیکھیے جو بلوچستان گورنمنٹ ہے وہاں پر تمام سیکیورٹی کے ادارے موجود ہیں، اور ہمارے دور حکومت میں اسی طرح اپوزیشن کی بلکہ بہت شدت کے ساتھ جتنے جلسے جلوس دھرنے پی ٹی آئی نے ہمارے دور میں کیے ہیں، جبکہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑ رہے تھے اور اس وقت خطرات زیادہ تھے اور سیکیورٹی تھریٹس ایشو ہوتے تھے، لیکن اس وقت حکومت اپنی ذمہ داری ادا کرتی تھی۔ جہاں سیکیورٹی تھریٹ آتا تھا وہاں پہ ہم سیکیورٹی کور ڈبل ٹرپل کر دیتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ ان کا سد باب کریں۔ تو یہ اگر سیکیورٹی تھریٹ ہے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کا سد باب کرے اور اس جلسے کی پروٹیکشن کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اپنا سیکیورٹی کور ڈبل کرے، زیادہ مؤثر کرے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے احسن اقبال صاحب، یہاں پر یہ بتائیے گا کہ نواز شریف کی تقریر جو پی ڈی ایم کا کوئٹہ میں ہونے والا جلسہ ہے، اس پر کافی بحث ابھی ہو رہی ہے کہ نواز شریف کیا تقریر کریں گے یا وہ کراچی کی طرح تقریر وہاں پر کوئٹہ میں نہیں کریں گے، اور اگر وہ تقریر کرتے ہیں تو گجرانوالہ جلسے کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اب وزیر اعلیٰ بلوچستان نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر ان کی تقریر میں اداروں کے خلاف کوئی بھی بات کی گئی تو پھر بلوچستان گورنمنٹ کارروائی کرے گی، کیونکہ بالآخر بہت قربانیاں دے کر کوئٹہ کے اندر، بلوچستان کے اندر جو دہشت گرد عناصر ہیں ان سے نمٹا گیا ہے۔ اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی، یہ وزیر اعلیٰ صاحب یہ بھی فرما دیں کہ دہشت گرد عناصر سے کس نے نپٹا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے۔ یہ تو ہمارے دور میں جب ہم 2013 میں حکومت میں آئے تھے تو بلوچستان کی یہ کیفیت تھی کہ قومی پرچم لہرانا اور کئی جگہوں پہ قومی ترانہ اس کو پڑھنا گناہ بنا دیا گیا تھا۔ تو ہم نے الحمدللہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر دہشت گردی کا کلا کامہ کیا، ان لوگوں کی پناہ گاہیں ختم کی، بلوچستان کے اندر پیس اینڈ آرڈر کو ریسٹور کیا، وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی جو پوری کوششیں ہیں ان کو تیز تر کیا، شاہراہیں بنائیں۔ تو لہٰذا یہ چیف منسٹر صاحب کس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں، میں تو یہ نہیں سمجھتا۔ اور نواز شریف صاحب نے کسی قومی ادارے پہ تنقید نہیں کی ہے، انہوں نے تو اپنی تقریر میں ان شہداء کو، سر انہوں نے تو قومی ادارے کے ہیڈ کا نام لے لیا، اور انہوں نے افسروں کو سلوٹ کیا جو سرحدوں پہ کھڑے ہیں، جو دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ البتہ انہوں نے نشاندہی کی ہے ہمارے ملک کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مداخلت کی، اس تاریخ کی۔ آپ مجھے بتائیے نا کہ جو کنونشن لیگ بنی تھی کیا وہ محکمہ ریلوے نے بنائی تھی؟ یا کاف لیگ جب بنی تھی وہ پاک پی ڈبلیو ڈی کے محکمے نے بنائی تھی؟ کس نے بنائی تھی؟ اسٹیبلشمنٹ نہیں بنائی تھی نا۔ جنرل احتشام ضمیر کس فوج کے جنرل تھے؟ کیا وہ انڈیا کے تھے یا پاکستان کے تھے؟ وہ اپنی وفات سے پہلے کیا باتیں کر کے گئے ہیں اور قوم سے معافی مانگ کے گئے ہیں کہ 2002 کے انتخابات میں مجھ سے جو دھاندلی کروائی گئی میں اس پہ معذرت کرتا ہوں قوم سے۔
تو یہ ہمارے ملک کے کچھ تلخ حقائق ہیں جن کی اصلاح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اب ہم 72 سال کے ہو گئے ہیں, ہم بچے نہیں رہے ہیں, ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے. دیکھیے سیاست, معیشت اچھا اور سر, دفاع, معیشت تو کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس چلا گیا ہے ہمارا 17 سال بعد, وہ بھی ایک ہے, وہ تو کریڈٹ لے رہے ہیں پی ٹی آئی والے. تو دیکھیے نا, یہ ایک بہت غلط اعداد و شمار ہیں جس کا وہ کریڈٹ لے رہے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ مینز نتھنگ. جو چیز مطلب رکھتی ہے وہ ہے آپ کی گروتھ کتنی ہے. گروتھ آپ کی 5.8% سے گر کے نیگیٹو ہو گئی ہے. اچھا, اب کرنٹ اکاؤنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ایک نیٹ حساب ہے کہ آپ جو ڈالر خرچ کر رہے ہیں اور جو آ رہے ہیں ان میں ملک میں کتنے آ رہے ہیں اور یہاں سے کتنے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے امپورٹ بند کر دی ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ اپنی گاڑی کو کھڑا کر دیں نیوٹرل میں یا انجن آف کر کے کھڑا کر دیں اور پھر کہیں دیکھو جی میں نے پیٹرول بچا لیا, پیٹرول کا خرچہ ہی کوئی نہیں ہے. نہیں, لیکن ایکسپورٹ بڑھ گئی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں 29% ایکسپورٹ بڑھ گئی ہیں, کنسٹرکشن, سیمنٹ, یہ ساری چیزیں تیزی سے چل رہی ہیں. اور یہاں پر تو گورنمنٹ کا ایک آرگیومنٹ یہ بھی ہے احسن صاحب کہ کووڈ کی وجہ سے آلریڈی جو انٹرنیشنل اکانومی ہے وہ کرائسس کا سامنا کر رہی ہے, اس حساب سے تو پاکستان پھر بھی بہتر پرفارم کر رہا ہے اور بین الاقوامی ادارے اور جریدے بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں. آپ اگر پاکستان کی اکانومی کو بنگلہ دیش سے, انڈیا سے, ہمارے ہم پلہ دیگر معیشتوں سے رکھیں تو وہ ہم سے زیادہ فاسٹ گرو کر رہے ہیں. کووڈ سے اگر ہٹ بھی ہوئے ہیں تو وہ اس سے جلدی ریکور کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ ایک گروتھ مومنٹم پر تھے. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ اپنی معیشت کو کھڑا کر کے, کارخانے بند کر کے ہماری ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھ رہی؟ آج بھی ادھر ہی ہے جہاں 2 سال پہلے تھی. کیوں کہ جب آپ نے امپورٹ بند کر دی, ہمارا 60 to 70% ایکسپورٹ کا را مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے. تو جب آپ کے امپورٹ ہی نہیں ہو رہی را مٹیریل کی تو کوئی کیا بنا کے کیا ایکسپورٹ کرے گا؟ تو اس حکومت کی جو اقتصادی پالیسیز ہیں انہوں نے ملک کی معیشت آپ اس سے سیٹسفائی نہیں ہیں. ٹھیک ہے احسن صاحب, لیکن دوبارہ آتے ہیں اس جلسے کی طرف. یہ آپ کا جو کیمرہ مین ہے, آپ کا کیمرہ مین جو ہے لائٹ مین ہے, اسٹوڈیو میں آپ کے سامنے جو پروگرام کی کر رہا ہے, یا چلے جائیں آپ ڈرائیور کے پاس پوچھیں, چوکیدار سے پوچھیں بھی ملک کی معیشت کا کیا حال ہے, وہ آپ کو جو بات کہے گا آپ ذرا ٹی وی پہ چلا کے اچھا, اس کو تو ایکسپورٹ امپورٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے یا ڈیفیسٹ یا سرپلس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. اس کو مہنگائی, اس کو آٹا چینی وغیرہ ملے اور سستی قیمت پہ, افورڈیبل پرائسز پہ ملے, یہ اس کا کنسرن ہے. احسن صاحب یہ بتائیں 25 کو سالوں میں, ایک میری بات سن لیجیے نا, ہمارے 5 سالوں میں آٹے کی قیمت 5 سال تک 32 سے 34 روپے کلو رہی. ہمارے 5 سالوں میں چینی کی قیمت 50, 55, 54, 52 کے رینج میں رہی. کیا وجہ ہے کہ ان کے 2 سالوں میں آٹا جو ہے 34 روپے سے 75, 80 روپے ہو گیا؟ کیا وجہ ہے کہ چینی 55 روپے سے 100, 115 روپے ہو گئی؟ ہم چور ہیں, ہمارے دور میں غریب کو سستا کھانا ملتا تھا. یہ حاجی ہیں, ان کے دور میں قیمتیں 200, 300 گنا بڑھ گئی ہیں. یہ تو وزیر اعظم صاحب فرماتے تھے کہ جب مہنگائی ہوگی تو سمجھو وزیر اعظم کے اوپر جو ہے وہ چور بیٹھا ہے. بالکل یاد ہے ہمیں سر, سب یاد ہے, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, ہمیں یاد ہے سب. ذرا ذرا وہ آ جاتی ہے کبھی کبھی یہ اسٹیٹمنٹ ذہن میں. یہ بتائیے کہ اب 25 کو پیپلز پارٹی کیا بھرپور شرکت کرے گی؟ بلاول صاحب ہوں گے وہاں پر جلسے میں؟ جی امید تو ہے کہ وہ ضرور کریں گے. پیپلز پارٹی کے جو ہمارے دوست ہیں وہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ وہ وہاں سے ایک دن کے لیے تشریف لائیں گے اور ضرور شرکت کریں گے, اور ہم توقع بھی رکھتے ہیں کہ وہ اس میں ضرور شریک ہوں. اچھا, اور ایک اور چیز بھی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ احسن صاحب کیوں بہت کم نظر آ رہے ہیں ٹی وی پہ, اور مطلب وہ بھی ایک خبریں کہیں سے گردش کرتی باہر نکل آئی ہیں کہ احسن صاحب کچھ ناراض ہیں. نہیں, کس نے کہا آپ کو؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اور اسی طرح ٹی وی کے جو پروگرامز ہیں ان کے اندر سب باقاعدگی سے ہم جاتے ہیں اور پیش ہیں. کوئی کسی قسم کی ایسی کمزوری اگر آپ دیکھیں گے تو بتائیے گا مجھے. ٹھیک ہے, ہم بتائیں گے, ہم بالکل نشاندہی کر دیں گے. اور ایک چیز کوئکلی کہ محمد زبیر صاحب کے تعلقات پہ بھی کل فواد چودھری بڑا کامنٹ کر رہے تھے کہ بھئی آپ کی شاید خاقان عباسی سے اور احسن صاحب سے کب ہوئی ہیں آخری ملاقاتیں, اور اگر آپ سے ان کی ملاقاتیں نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارا غصہ پی ٹی آئی پہ نکالیں. نہیں, ہم سب ملتے ہیں باقاعدگی سے, چونکہ وہ کراچی بیسڈ ہے نا, تو آبویسلی کراچی اور اسلام آباد میں تبھی ملاقات ہوگی جب ہم کبھی کراچی جائیں گے یا وہ اسلام آباد آئیں گے. اس کے علاوہ ہم ٹیلی فون پہ اور دوسرے ذرائع سے رابطے میں رہتے ہیں. کوئی دراڑیں نہیں ہیں؟ نہیں, بالکل. پارٹی دیکھیے, پی ایم ایل این ایک چٹان کی طرح متحد ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک, گوادر سے لے کے گلگت تک. ہمارا ہر کارکن, ہر لیڈر ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ نہ صرف ہمارا ہر کارکن مضبوط کھڑا ہے, ہمارا ووٹر بھی
उसी मजबूती के साथ खड़ा है, बल्कि उसमें अब इजाफा हो रहा है। लोग मुस्लिम लीग नून के दौर को याद कर रहे हैं और हमारे मौक़िफ़ को अब सही समझ के हमारी तरफ रजू कर रहे हैं। ऐसे नहीं PTI के शेख रशीद बहुत साहब तो सारे कायम हैं अपने इस बयान पर। वो कहते हैं कि जी जनवरी तक हुकूमत तो नहीं गिरेगी, नून लीग आपस में जो है उसका इत्तेहाद बिखर जाएगा। वो तो बड़े भरोसे के साथ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये जुमले अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं। देखिए, ये आप किसी को ख्वाब देखने से तो नहीं रोक सकते। ये वो ख्वाब है जो पिछले 25 साल से हमारे दुश्मन देख रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद है, यकजान है, एक नज़रिए पर है और आने वाला वक्त जो है वो फिर मुस्लिम लीग नून का है। चूँकि ये बात साबित हो गई है, अब पाकिस्तान की जो एक जमात अनटेस्टेड थी वो भी टेस्टेड है और अब लोगों को पता लग गया है कि अगर इस मुल्क में तामीर की सलाहियत किसी पार्टी के पास है तो वो PMLN के पास है, और अगर इस मुल्क के अंदर कोई तरक्की कर सकता है वो PMLN का प्रोग्राम और विजन है, जिसकी आज निशानियां आप चप्पे चप्पे पर देख रहे हैं। बाकी बताएं ना, एक इन्होंने 2.25 साल हो गए हैं, कोई एक ईंट रखी है? कराची पहले से बिगड़ गया, लाहौर पहले से बिगड़ गया, मुल्क के दीगर शहर पहले से बिगड़ गए। तो ये तरक्की और बेहतरी लाने की पावर जो है 12 साल से उधर तो इनका बहुत ही कम फुटहोल्ड है। और ये तरक्की और बेहतरी लाने की जो पावर आप कह रहे हैं PMLN के पास है, ये PDM की दीगर जमातों के पास नहीं है, पीपल्स पार्टी या JUI के पास। कराची में मेरे बचपन से आज तक मैंने हमेशा ये देखा है कि वो पार्टी जीतती रही है जो अपोजिशन में होती थी। ये पहली दफा हुआ था कराची में कि एक ऐसी पार्टी को 14 नशिस्तें मिली हैं 21 में से कि जिसके पास वफाकी हुकूमत भी मौजूद थी। इनका फर्ज था कि ये वफाकी बजट को लगाते। हमने लगाया वफाकी बजट, हमारे पास तो एक सीट भी नहीं थी कराची से। हमने 25 अरब रुपए की ग्रीन लाइन लगाई जो अभी तक ये मुकम्मल नहीं कर सके, सिर्फ इस जिद में कि वो BRT अभी तक इनसे नहीं चल रही। लाहौर का ऑरेंज लाइन का मंसूबा 2 साल से लेट हुआ है कि पहले BRT चलेगी पेशावर में, फिर ऑरेंज लाइन चलेगी। अरबों रुपए नुकसान। अब तो ऑरेंज लाइन का इफ्तिताह होने लगा है, मेरा ख्याल है करीब इफ्तिताह कर देंगे इंशाल्लाह। BRT भी इनसे वो चला रहे हैं। ठीक है एहसन साहब, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपके वक्त का। आपने ऑरेंज लाइन PMLN के मौक़िफ़ से आगाह किया। नाजरीन को भी, हमें भी बहुत शुक्रिया अदा करेंगे एहसन साहब, आपने वक्त निकाला।